اور ایڈم صاحب میں آپ کو ایک اور قصہ سناتا ہوں کہ شاید ایسا اسلام میں ایسا ہے کہ جمعے رات کو مطلب سیکشل ریلیشن شپ بنانے کا ایسا کوئی نیم وغیرہ ہے، مجھے تو نہیں پتا. تو میں بہت بڑھیا آپ کو قصہ بتاتا ہوں کہ ایک محلے میں ایک جو انڈے والا تھا، قوال انڈے والا، وہ چھید میں سے لوگوں کے گھروں میں جھانکا کرتا تھا اور سبھی پریشان تھے اس سے. تو ان لوگوں نے پھر پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، تو گرم پانی کھولتا ہوا وہ جس چھید میں جھانکتا تھا اس میں ڈال دیا تو اس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی. تو یہ لوگ لوگوں کے گھروں میں جھانکتے بھی ہیں، جیسا سر کہ آپ نے یہ وہ بھی قصہ سنت ہے، سنایا تھا یہ بھی سودا ایک والا. سنت ہے، یہ بھی ایک سنت سودا ہے. والا سودا کو وہ دیکھتے تھے نا. نہیں نہیں، صفیہ کے ساتھ جب محمد صاحب نے شادی کیا ان کے خاوند کو جی. مارنے کے بعد سیم رات کے اندر، تو محمد ہم. صاحب کا ایک صحابی تھا جو کہ ٹینٹ کی چھید میں سے دیکھ رہا تھا. تو ارے محمد کو باپ پتا رے، ہاں لگا، ہاں، تو جو صبح محمد نے تلوار لے کے گھوم رہا تھا، جس کا بتاتے ہیں کہ ہاں تلوار لے کے تو گھوم رہا تھا وہ. جی. محمد نے پوچھا، تو محمد کو لوگوں نے بتایا دیکھ رہا تھا. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی غلط حرکت نہ کر لے محمد صاحب آپ کے ساتھ، کہ تلوار چھپایا نہ ہو اس نے. انہوں نے کہا ٹھیک 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 ٹھیک، میری پروٹیکشن کرو. یہ یہ لکھتے ہیں امام ابن کثیر ابن. لکھتے ہیں اپنی کتاب قصاص الانبیاء کے اندر یا نہایہ جی. والبدایہ کے اندر کے یہ ریفرنس ہے. اور اس کی ٹرانسلیشن ہی نہیں ہے. اچھا مزیدار بات بتاؤں آپ کو، اس کی نہ ہاں انگلش میں ٹرانسلیشن ہے نہ اردو میں ٹرانسلیشن ہے، صرف عربی کے اندر ہے. اس کی ٹرانسلیشن ہی نہیں کی. جی. اور ایڈم صاحب یہ صفیہ والی بات پر ابھی پرسوں ہی میرے ساتھ کوئی تھا تو وہ نکار گئے، بولے صفیہ جو تھی وہ بولے غلام نہیں تھی. غلام نہیں تھی؟ ہاں تو صفیہ غلام نہیں تھی، محمد نے اس کے ساتھ شادی کر نہیں، لی تھی نا. غلام اس کے پہلے تو غلام تھی نا. ہاں کیونکہ دیکھو لوگ یہ کہتے تھے، حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ جب محمد صبح اٹھے گا اور اس جی. کو اگر اس نے پردہ کرایا تو اس کا جی. مطلب ہے محمد نے اس کو بیوی بنا لیا. اور اگر جی. محمد نے اس کو پردہ نہ کروایا تو اس کا مطلب ہے بیوی اس کی غلام ہے. ہاں. تو لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا. لوگ اچھا. کہتے ہاں. خیمے میں لے گیا ہے. لوگوں کو پتا نہیں ہوتا محمد جب عورت کو خیمے میں لے کے جاتا تھا تو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ اس کو غلام رکھے گا یا اس کے ساتھ شادی کر لے گا. اب صفیہ کیونکہ یہودیوں کی پرنس کی بیوی تھی، ٹھیک ہے نا، تو صفیہ نے محمد کے ساتھ خیمے میں کچھ معاہدے کیے تھے کہ تم کلیا میری کیا نام تھا اس کا پتی کا، ان کے؟ اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا ہے. تو کلیا ایسا ہی کچھ نام تھا نہیں نا، نہیں کچھ قلعہ. نہیں نہیں ایسا نہیں، اچھا نام ہی تھا بیچارے کا. تو اس کو انہوں نے ٹارچر کر کر کے مارا تھا کہ جو یہودیوں کا خزانہ ہے نا وہ ہمیں دے. اس نے نہیں ہم. دیا تھا. اس نے کہا تھا میں تو مروں گا ہی مروں گا، کم از کم میری بیوی کے پاس کچھ بارگین کرنے کے لیے کچھ ہو تاکہ میرے کچھ لوگ بچ جائیں. تو جی. صفیہ نے محمد کے ساتھ جو بارگین کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ تم مجھے تو اپنی بیوی بنا لے تو میری قوم کے لوگوں کو چھوڑ دے. محمد نے کہا تھا سب کو نہیں چھوڑوں گا، ہاں. جو بچے ہوں گے ان کو چھوڑ دوں گا. تو محمد نے مردوں کی پینٹیں اتروائیں، جن جن کے بال آ چکے تھے پرائیویٹ پارٹ کے اوپر ان کو قتل کر دیا، جن جن کے بال باپ رے. نہیں آئے تھے ان کو چھوڑ دیا. ایک عورت اتنا ہنسنا شروع ہوگی، ایک اتنی دہشت جب آپ کے پاس ہوتی ہے تو بعض دفعہ آپ روتے نہیں ہو، آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہو، بیکاز وہ آپ کی ایک دہشت کے اندر والی ہنسی نکلتی ہے کہ لوگوں نے اس کو بھی مار دیا کہ تو اتنی ہنس کیوں رہی ہے. کہ ارے جب اس کے سامنے اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کی اولاد، اس کے سب لوگ مر رہے ہیں، گاجر مولیوں کی طرح کٹ رہے ہیں، تو وہ ڈر سے ہنسنا شروع ہو گئی تھی. آپ یہ حدیثیں پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا رونگٹے کھٹ جاتے ہیں، آپ کے جسم کے اندر کرنٹ دوڑ جاتا ہے. اچھا، یہ باتیں حدیث میں لکھی ہے؟ جی سرکار، جی سرکار. تو ارے یہ تو باپ سر رے. بہت زیادہ ہے، یہ تو بہت بھیانک قسم کا واقعہ ہے. تو اس کے اوپر تو ہم کسی دن ایک کمپلیٹ سٹریم کر سکتے ہیں. بالکل بالکل، اور پوری اسٹریم ہی کریں گے آپ کے ساتھ تو. اور میں آپ کو میل بھی ڈال دوں گا. سوچیے کہ اتنی سب سننے کے بعد بھی عمران ابھی بھی موجود ہے اسٹریم میں، تو سوچیے جاہلیت کا کیا استر ہوگا. بس دیکھ لیں. اب یہ جو اور دوسری ان کی ایک ماریا مسلم پختیا بچیاں رو رہی ہیں، دیکھو یہ سن کے، ہماری شبانہ بانو یا ہماری ایکس مسلم ثنا، ایکس مسلم عائشہ، اور بھی یہاں پر 50 سے زیادہ بچیاں ایکس مسلم جو آپ کو دیکھ رہی ہیں، وہ سب گھبرا گئی ہیں سنتے سے یہ سب سر چیزیں. انتہائی رونے والا مقام ہے، اتنا رونے والا مقام ہے، اتنا ہم. گھبرانے والا مقام ہے کہ ہمارے پاس تاریخ طبری کے اندر لکھا جاتا ہے کہ محمد صاحب کو کہا جاتا تھا لافنگ کلر، ہنس ہنس اور کے قتل کرنے والا. اور یہ لکھا ہے کتابوں میں، لکھا ہے یہ باتیں. جی سر، اسلامک کتابوں میں لکھا ہے، نان مسلم کتابوں میں نہیں لکھا، اسلامک کتابوں میں لکھا ہے.
تو جو IS کے لوگ کر رہے تھے وہ سب مطلب پڑھے لکھ کر رہے تھے یا وہ ان کو پتا نہیں تھا؟ مجھے دنیا کا کوئی بھی مسلمان دے دے جو IS کو نان مسلم ثابت کر دے. میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ڈیبیٹ کی ہے 6-7 گھنٹوں کی, جس میں مختلف مومن آئے ہیں. میں نے قرآن حدیث سامنے رکھ کے بتایا, جو لوگ وہ بولتے رہے, کوئی ایک بندہ نہیں کہہ سکا کہ IS والے نان مسلم ہیں. نہیں میرا بول پائے. چیلنج ہے, جس دن کوئی بھی آپ کا بڑے سے بڑا اسکالر مجھے IS والوں کو نان مسلم ثابت کرنا چاہے, مجھے آپ نے صرف اور صرف ایک ای میل کرنی ہے, میں آپ کے پاس آ جاؤں گا کہ ایک اسکالر آ گیا, ایک امام آ گیا ہے, ایک مولوی آ گیا ہے, ایک مفتی آ گیا ہے جو IS والوں کو نان مسلم ثابت کر سکتا ہے, میں آپ کے پاس آ جاؤں گا. اچھا کوئی بھی نہیں انہیں بولے گا بھی نہیں کوئی؟ میں کہتا ہوں کوئی بھی دنیا کا ارے بڑے سے بڑا اسکالر جو IS والوں کو نان مسلم ثابت کر دے, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اوپن چیلنج. دنیا کے جتنے بھی 2 بلین مسلمان ہیں ان سب کو اوپن چیلنج ہے. تمام سنی مسلمانوں کو اوپن چیلنج ہے, شیعہ مسلمانوں کو نہیں. ان کے لیے میں شیعوں کے جو 2 تحریکیں ہیں ان کے ساتھ بات کروں گا. تمام سنی مسلمانوں کو اوپن چیلنج ہے, 2 باپ رے. بلین سنی مسلمانوں کو اوپن چیلنج ہے, IS والوں کو نان مسلم ثابت کر کے دکھاؤ. نہیں کر پائیں گے وہ, آئیں گے ہی نہیں. پہلے تو نبی کے سامنے کون بات کرے گا. جی ایڈم صاحب, آپ نے بہت ساری عمدہ ایسی جانکاریاں دی جس کے ابھاؤ میں یہاں کا بھارت کا مسلمان بہت بہک رہا تھا, اور اس کو تبلیغی جماعت کے لوگ اور انیہ جماعتوں کے لوگ کئی پرکار کے اسے آتنک گتیودھیوں میں لگا رہا, پتھر پھینکنا, پیٹرول بم بنانا اتیادی چیزوں میں لگا رہے تھے. ابھی تو ہمارے دیش کے اندر مدرسے بھی جو القاعدہ کے آفس بن گئے تھے ان کو بھی توڑا جا رہا ہے, ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے. تو آپ اور بھارت سرکار سے, کیونکہ سرکار کے کافی سارے ادھیکاری اور کئی سارے منتریوں تک بھی یہ ویڈیو جائے گا, تو آپ ان کو کیا بتانا چاہتے کہ بھارت کو کیسے ٹھیک کرنے کے لیے, کیسے اور بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, ان پر پرتیبندھ کیا کیا لگائے جا سکتے ہیں؟ سر ان کے اوپر پرتیبندھ لگانے کی بجائے میرا خیال ہے کہ ان کو شریعہ کے ذریعے سزائیں دینا شروع کر دیں. بہت بڑھیا میں بات. بڑے جیسے پرسنل لا بورڈ مانگتے ہیں, ایسے پرسنل ڈنڈ بورڈ بھی ہونا چاہیے, پنش بورڈ, ایگزیکٹلی پرسنل پنش بورڈ. ان کو وہ دیں. اب دیکھیں یہ جب آپ سے مانگ رہے تھے نا, عورتیں مانگ رہی تھی کہ ہمیں نقاب اور برقع کرنے دو, ٹھیک ہے, جی انڈیا نے کہا نہیں کرنے دینا, ٹھیک ہے. میں اس وقت بھی جی چیخ رہا تھا, بھائی جان انہیں شریعہ کے مینول کے مطابق نقاب کو کمپلسری کر دو. جی آپ نقاب کو کمپلسری کر دو. آپ دیکھو کہ اگر 100 لڑکیاں اس وقت نقاب کرنا چاہ رہی ہیں نا, تو 10,000 اسٹریٹ میں آئیں گی کہ ہم نے نقاب نہیں کرنا. میں گارنٹی کر کے دیتا ہوں. یہ جب مانگ رہے تھے نا کہ ہمیں نقاب کرنا ہے, آپ کہتے ہیں شریعہ کے مطابق نقاب ضروری ہے, یہ لو پکڑو, آج سے ہر مسلمان لڑکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو, 9 سال اور 9 سال سے بڑی عورت نے نقاب کرنا ضروری ہے, برقع پہننا ضروری ہے. آپ کی سٹریٹس انڈیا کی بھر جاتی لڑکیوں سے کہ نہیں یہ لا ختم کرو, ہم نے نہیں لینا. انڈیا میں جو سیکولر لوگ ہیں وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ شریعہ کیا ہے. شریعہ بہت کتی چیز ہے, سوری ایکسکیوز مائی لینگویج آن دیٹ. یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ شریعہ کتی میں تو بہت چوائس عزت نہیں دار ہے. ہوتی ہے. ہاں سوری سر, شریعہ میں چوائس نہیں ہے. یہ بہت ان کی غلط سوچ ہے کہ شریعہ میں چوائس ہے, میں نقاب کروں یا نہ کروں. نہیں, اٹس کمپلسری. قرآن سورہ احزاب 33 نمبر سورہ کی آیت نمبر 59 55-59 کہتی ہے کمپلشن ہے, یو ہیو ٹو. تو جب وہ اور ہیو ٹو ہے تو پھر چوائس نہیں ہے. جو مسلمان لڑکی نہیں بھی پہننی چاہتی اسے بھی پہنتے ہیں. آپ دیکھیں کہ 100 لڑکیاں اگر یہ کہہ رہی ہیں نا نقاب کرنے, تو 10,000 گلیوں میں آتی نہیں ہم نے نقاب نہیں کرنا. نہیں تو یہ حالت ہوگی پھر. ایبسلیوٹلی. شریعہ کے مطابق 50 ہنٹر دو ان کو. وہ ہنٹر والا لگائیے. ہاں میں کہتا ہوں سر, یہ جو یہ مانگے آپ سے ان کو کہو شریعہ کے مطابق یہ رول ہے, میں نے کمپلیٹ دینا ہے تمہیں, ان کو بہت کمپلیٹ دو. صحیح. میں بات ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں, میں پوری پڑھائی لکھائی کے بات کر رہا ہوں, اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ رو پڑیں گے.
اور اسٹریٹ میں یہی لوگ آئیں گے, آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا, یہ خود ہی آگے کہیں گے نہیں آپ کی مہربانی, ہاتھ جوڑتے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے شریعہ. مطلب اگر شریعہ لو ہم نے ان کو دے دیا, صرف ان کو دے دو, جتنے مومن مانگ رہے ہیں ان کو ہی دے دو, ہوں. ایک ووٹنگ کرا لو کہ کون کون کو شریعہ چاہیے, جن کو چاہیے ان کو دیتے جاؤ, سوامی جی تو میں ان آپ سے کو ایک دیکھ اور, کے. ہاں سوری ہم، پلیز پلیز کنٹینیو سر. جی بولیے, آپ بولیے. نہیں سوری غلطی, میری معذرت, میری معذرت, پلیز کنٹینیو. نہیں نہیں, میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں نبی صاحب کے, اگر ایڈم صاحب کے, اگر جتنے ووٹنگ کرا لیتے کہ کن کن کو شریعہ چاہیے, ان کو چن چن کے شریعہ دیتے جاؤ. کیوں سب مسلمانوں کو دو نا, شریعہ تو ہر مسلمان پہ لاگو ہوتا ہے. جو مسلم نہیں, بول جو رہے ہیں نہیں ہمیں چاہتے شریعہ ہیں وہ تو چاہیے, گھر واپسی کر لیں گے نا. ہاں پھر وہ مسلمان نہیں رہے, دیٹس دا پوائنٹ. انہیں دیکھ کے ہی چھوڑ دیں گے, انہیں جب کوڑے پڑتے دیکھیں گے. میں کہتا ہوں کہ شریعہ دو سب کو, جو نہیں لینا چاہتا وہ مسلمان ہی نہیں رہ سکتا, کیونکہ شریعہ تو پھر یہ خود اٹھیں گے اپنے مسلمان 20% 10% کے خلاف کہ نہیں چاہیے ہمیں شریعہ. آئی وانٹ دیز مسلمز ٹو شاؤٹ ان انڈیا کہ ہمیں شریعہ نہیں چاہیے. وہ کیسے کہیں گے شاؤٹ؟ آپ دیکھ لیجئے انڈیا کے کسی بھی چینل کے اوپر, میں نے بہت بہت اس کے اوپر ریسرچ کی ہے, کہ کوئی ملا مفتی یہ بول دے کہ شریعہ ہے کیا, وہ شریعہ ایکسپلین ہاں, کر دے, کوئی نہیں نہیں بولتا, کرتے. نہیں وہ بولتا, کیوں نہیں جلیبیاں بولتا؟ بناتے ہیں, سلیمانی جلیبیاں. ہاں کیوں؟ انہیں پتا جی, شریعہ کیا ہے, انہوں نے مسلمانوں کو پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے شریعہ کے کانسیپٹ کے اندر, کہ شریعہ بڑی اچھی چیز ہے. ان کو ہاں, خود وہ کو پتا یہ ہے جیسے شریعہ. ابھی ہی اپنے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے ایک, کل تو انہوں نے بہت گندا نام رکھا تھا, ابھی پھر عمران, تو جیسے ان لوگوں کو چاہیے, عمران جیسے لوگوں کو, تو انہیں ترنت دے دینا چاہیے شریعہ. یہ بھی میں نہیں بتا پائے گا کہ شریعہ ہے کیا. ان کو شریعہ کیوں نہیں پتا؟ شریعہ جی قرآن اور حدیث ہے, اوکے قرآن اور حدیث ہے بھائی, اس کا مینول کہاں ہے؟ ہم، آپ کے علماء دین نے شریعہ مینول لکھ کے رکھے ہوئے ہیں. سب سے عمدہ جو ہے شریعہ مینول, اس کا نام ہے عمدۃ السالک. امدت. عمدۃ السالک, ٹھیک ہے, اچھا, یہ امام شافی کا شریعہ مینول ہے. اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے, اس کا نام ہے ریلائنس آف دا ٹریولر, جی, ٹھیک ہے. اور اس کو الازہر یونیورسٹی نے اور مختلف ادر اسکالرز نے اس ٹرانسلیشن کو اتھینٹک قرار دیا ہوا ہے, ارے باپ رے, ٹھیک ہے. 1200 پیجز ہیں اس کے, صرف, زیادہ تو نہیں ہے, 1200 پیجز ہے, کتنے زیادہ ہوتے ہیں؟ زیادہ کچھ بھی ہے. نہیں. جی, اگر ایک پورے ملک کا قانون نافذ ہونا ہے تو 1200 پیجز کچھ بھی نہیں ہوتے سوامی جی, کچھ بھی نہیں ہوتے, صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. یہ 1200 کے 1200 پیجز شروع سے لے کے اینڈ تک ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ان لوگوں کے سامنے. ہم کسی بھی چیپٹر بہت کو صحیح. مس ہی نہیں کریں گے, نہیں کریں گے. ہم کہیں گے آؤ یار لو شریعہ. یہ عمران جو آیا تھا, اس کو تو سب سے پہلے ابھی دے دیں, آج ہی رات میں دے دیں بولے تو. ان کو دے سر, ان کو شریعہ دے, اور ان کو نہیں, ان کے پورے خاندان والوں کو دینا نا ہم نے, خالی ان کو کیوں دینا ہے؟ ہاں, مجھے بہت صحیح. شریعہ اسپیسیفک مسلمانوں کو نہیں دینا, مجھے دینا ہے سارے نہیں دے, مسلمانوں کو انڈیا کے. ایچ اینڈ ہاں, ایوری مسلم ول ہیو شریعہ, سو دیٹ دا مسلم جو 80% مسلم ہے نا, وہ سڑکوں پہ نکلیں گے, وہ اپنے کام کاج چھوڑ دیں گے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں وہ کام کاج چھوڑ دیں گے, سڑکوں پہ نکلائیں گے, ہمیں شریعہ نہیں چاہیے, گارنٹی ہے میری, بہت دے صحیح. ان کو شریعہ. افغانستان یہ سے کیوں بڑی بھاگ رہے بات ہیں یہ آپ نے لوگ؟ بتائی. جی, اسی وجہ سے کہ وہاں پہ شریعہ نافذ ہے, 99% شریعہ وہاں پہ نافذ ہے. کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس لیے تو بھاگ رہے ہیں. افغانستان میں جی, اور پاکستان میں, پاکستان میں ہے کوئی 50-60%, بس اس سے بھی کم. بلکہ سیریا, سیریا میں بھی کم ہے, ایران میں زیادہ ہے. آپ اچھا, ایران کی حالت ایران دیکھ میں لیں, جل رہا ہے. ایران کی حالت دیکھ لیں آپ. ایجپٹ, جہاں پہ ایجپٹ میں بڑا سری ہے 80%. ارے باپ رے, ایجپٹ از 80% شریعہ کنٹری. ایجپٹ کے اندر اگر کوئی کرسچن یا ہندو, ہم، ہندو تو وہاں پہ ویسے ہی بہت کم ہے ہی نہیں, آلموسٹ نہ ہونے کے برابر. کرسچن, چونکہ ایجپٹ ایریا اصل میں کرسچنز کا تھا, آرتھوڈاکس کرسچن کی کنٹری جس پہ مسلمان نے حملہ کیا تھا, ٹھیک ہے. تو ہم، وہاں پہ آج بھی کرسچن ہے کچھ کا تعداد میں. اگر کچھ کرسچن اپنے گھر کے اندر پریئر شروع کر دیں, یعنی کہ آپ اپنے گھروں کے اندر بلاتے ہیں نا بعض لوگوں کو, اور کوئی جی, دعا کے لیے وغیرہ کے لیے, آئی ڈونٹ نو دا جی, ایگزیکٹ ورڈ کے کیا ہوتے ہیں, تو وہ اس گھر کو آگ لگا دیتے ہیں. ارے باپ رے, ایجپٹ میں, جی سر, کائرو کے اندر, ان کے دارالحکومت کائرو کے اندر ملٹیپل جگہوں کے اوپر آپ کو ملے گا. ارے شریعہ باپ کیونکہ رے. تم نے اپنے گھر کو چرچ بنا دی ہے. تو یہ تو وہ کہتے ہیں نا, وہ آیت لے کے آتے ہیں, کون سی, لا تمہارا اکراہ دین فی الدین, دین سورہ بقرہ آیت نمبر 256.
وہ بولتے تمہارا دین تمہارے پاس, ہاں ہمارا دین ہم. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین تمہارا دین. یہ آیت اگر اس کی تفسیر پڑھے نا تو کیا لکھا ہوا ہے, یہ ہاں آیت تو ایبروگیٹ ہو چکی ہے. سوری, یہ مکہ میں اس ارے وقت باپ, تھی جس وقت آپ طاقت میں نہیں تھے, اس کے بعد ایبروگیٹ ہوگی. امام تبری یہی کہتے ہیں, امام قرطبی یہی کہتے ہیں. جب محمد اس کے صاحب کو پوجا کرنی پڑی تھی, میرے نبی کو, میرے 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 رسول کو جب پوجا کرنا پڑا تھا منات کی اللہ, ہے نا. نہیں وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے, وہ تو انہوں نے ڈفرنٹ وجہ سے کی تھی. انہوں نے کی اس لیے تھی اچھا تاکہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکوں, تمام مشرکوں کو بھی انہوں نے اوکے. اپنے ساتھ ملا لیا. ٹھیک ہے نا, وہ ڈفرنٹ سینیریو تھا. لیکن وہاں پہ لا اکراہ فی الدین ہو گیا. لیکن لا اکراہ فی الدین کی تفسیر میں نے لکھی ہوئی ہے, ایک میری ویڈیو ہے اسلام میں عورتیں, 8 منٹ کی ویڈیوز میں لا اکراہ فی الدین کا میں نے جواب دیا ہوا ہے, میں نے دکھایا ہوا ہے اوکے کہ ابن کثیر کیا کہتے ہیں, امام کیا قرطبی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک خاص ٹائم میں ایک خاص عورت کے لیے آئی تھی. دیٹس اٹ. اوکے. یہ جنیرک آیت ہی نہیں ہے. جنیرک ہی نہیں ہے, انہوں نے تو ویسے ہی ختم کر دیا. انہوں نے کہا یہ جنیرک ہے ہی نہیں, اٹس ناٹ جنیرک, اس کو آپ جنیرک ٹرمنالوجی میں یوز ہی نہیں کر سکتے. لیکن اس کو تو بتایا جاتا ہے کہ ہمارا مطلب کئی سارے جو یہاں پر التقیہ کرنے آتے ہیں یا نیوز چینل پر بھی ہمارے دیش میں جو بیٹھتے ہیں, تو وہ تو یہی باتیں بتاتے ہیں کہ جی ہمارے اس میں تو کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے, بلکہ یہ لکھا گیا ہے کہ دوسروں کا دھیان رکھو, ان کہاں کو لکھا گیا, ان کو کہاں لکھا گیا دوسروں کا دھیان اللہ رکھو, قرآن میں. قرآن کا تو وہ بات ہی نہیں کرتے, بولے اس پر تو ہم جانکاری تو نہیں پھر تو ہم اس پر بات ہی نہیں کریں گے. کہاں پہ, یہی تو میں بول رہا ہوں, کہاں پہ, یو ول ناٹ فائنڈ اٹ. سرکار یہی تو بول رہا ہوں, یو ول ناٹ فائنڈ اٹ, آپ کو ملے گا نہیں. ہے ہی نہیں, کیونکہ نہیں ہے ہی نہیں. پروف بھی رہا ہوں. کس کا خیال رکھیے, قرآن تو کہتا ہے اپنے ارد گرد کے مشرکوں کے ساتھ لڑائی کرو. قرآن سورۃ باپ رے, توبہ آیت نمبر 123, پہلے اپنے نزدیک ترین لوگوں کے ساتھ لڑائی کرو, پھر بعد میں باہر جانا اور دوسروں کے ساتھ لڑائی کرنا. قرآن تو یہ کہتا ہے. جو سورۃ محلوں میں توبہ, لڑائی چلتی ہے اس کا کارن یہی ہے, ہاں وہ کہتے ہیں, اور ان جو کے آپ نے ساتھ, اس دن بھی کہا تھا کہ لڑائی جنگ نہیں ہے, لڑائی لڑائی ہے. ہاں ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ, اپنے ارد گرد باپ کے رے, لوگوں کے ساتھ, اپنے ارد گرد کے نون مسلموں مشرکوں کے ساتھ. تو سر یہ تو ایسے ہی ہے. سر ایڈم صاحب یہ آپ نے تو صرف آنکھیں جھوٹ کھول پہ دی, جھوٹ مطلب ہے, جھوٹ پہ جھوٹ ہے صرف.